مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ آمین۔ آج کا جو پیسج ہے یہ ایک بڑا زبردست پیسج ہے اور کافی فیمس پیسج بھی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ پیسج سنا ہوگا۔ مسیح زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا کیا ہے؟ نفع ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس پیسج میں دو امپورٹنٹ باتیں نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے زندگی اور دوسرے نمبر پر کون سی؟ موت۔ زندگی اور موت۔ اگر آپ غور کریں تو ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی اور موت آپس میں کتنا ان کی دوری ہے؟ یہ بالکل قریب ہے، یہ بالکل آگے پیچھے ہیں۔ زندگی آگے آگے دوڑتی ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ زندگی چلتی جاتی ہے، موت کا سایہ کبھی نہیں ٹلتا، وہ ہمیشہ ساتھ چلتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی تو چل رہی ہے اور موت کہیں پیچھے کھڑی ہے۔ زندگی ہے اور اس کے ساتھ ہی موت ہے۔ آج آپ ایک خوبصورت گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت اس خوبصورت گاڑی سے آپ اس موت کے رتھ پر سوار ہو کر روحوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سفر بہت کم ہے، بہت مختصر ہے۔ آج آپ کسی سے مضبوطی سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور کل ہی یا اگلے ہی لمحے آپ اسی شخص کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کتنی مختصر زندگی ہے یا کتنی دیر تک ہم زندہ رہیں گے۔ ایک برہ جو چر رہا ہے، ایک بیل جو کھا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کب چھری اس پر چلے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو موت ہے، اس کا اثر صرف انسانوں پر نہیں ہے، اس کا اثر انسانوں سے ہٹ کر بھی ہے۔ اس کائنات میں پیدا کی گئی ہر چیز موت کو دیکھے گی۔ درخت بھی آپ دیکھیں کہ جب بڑھتے ہیں تو کس چیز کے لیے بڑھتے ہیں؟ کاٹے جانے کے لیے۔ ایون کہ ستارے ہوں یا سیارے ہوں، سائنسدان آج کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ہمیں ایک زمانے میں لگتا تھا کہ شاید یہ جو ستارے ہیں یہ تو کبھی نہیں مرتے، لیکن سائنسدان کیا بتاتے ہیں کہ ستارے بھی مرتے ہیں۔ ستاروں کی بھی ایک لائف ہے اور اس لائف کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی اور موت آگے پیچھے چلتے ہیں۔ موت نے انسانوں سے لے کر، ستاروں سے لے کر، حکومتوں سے لے کر ہر چیز پر اپنے نشان لگا رکھے ہیں، مارکنگ کر رکھی ہے کہ کب یہ چیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور چلی جائے گی۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر زندگی اور موت آپس میں بہنے نہیں ہیں۔ وہاں پر موت نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ صرف اور صرف زندگی ہے۔ وہاں صرف زندگی راج کرتی ہے، وہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں قبریں نہیں کھودی جاتی، وہاں نوحہ اور ماتم نہیں کیا جاتا، وہاں پر صرف خوشی ہے، وہاں پر صرف اطمینان ہے۔ موت کا نام و نشان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور یہ زندگی کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ یہ زندگی کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ کسی نے ایک بات کہی بڑی خوبصورت، اس نے کہا کہ جب تک کوئی شخص مر نہ جائے آپ اس کو خوش قسمت نہیں کہہ سکتے یا آپ کو خوش بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیدائش کے پنگوڑے سے لے کر قبر کے تابوت تک کا سفر اور قبر کے تابوت سے ابدیت تک کا سفر، اس میں بہت فرق ہے۔ آپ اس کے پیدائش سے تابوت تک کے یا قبر تک کے سفر کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ تو بڑا کیا تھا؟ خوش تھا، خوش نصیب تھا، یہ بندہ تو بڑا ہی راضی گیا اس دنیا سے، کیونکہ اصل سفر تو تابوت کے بعد شروع ہوگا جو کہ ابدیت کا سفر ہے۔ آپ اس کو وقتوں میں، منٹوں میں، مہینوں میں، گھنٹوں میں، سالوں میں تو ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو ابدیت کے پیمانوں سے ناپا جائے گا۔
اور اگر کسی کی زندگی جو بظاہر اس دنیا میں جو کہ چھوٹی سی زندگی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوش زندگی ہے، لیکن اس نے ابدیت میں آرام نہیں پایا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا کیا ہے؟ ضائع کیا ہے۔ زندگی کو کیا کیا ہے؟ ضائع کیا ہے۔ جینا کیا ہے؟ میرے لیے مسیح ہے، اور مرنا کیا ہے؟ نفع ہے۔ اگر آپ لوگوں سے ویسے میں ایک سوال پوچھوں کہ کیا آپ مسیح کے لیے مر سکتے ہیں، تو کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے اس میں؟ تقریباً سارے، کیونکہ سارے جوش میں ہیں۔ ہم سبھی مسیح کے لیے مرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ مسیح کے لیے جیتے ہیں، تو پھر یقیناً، یہ ویسے میں سوال پوچھ نہیں رہا آپ سے، لیکن اس میں ہاتھ کیا ہوں گے؟ کم ہو جائیں گے، کیونکہ مسیح کے لیے جینا ذرا مشکل ہے، اور جو مسیح کے لیے جی نہیں سکتا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے لیے مر سکتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے لیے جیتے نہیں تو آپ مسیح کے لیے مر بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کی نیک خواہش ہو سکتی ہے، آپ کا نیک ارادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج آپ مسیح کے لیے جی نہیں رہے تو آپ مسیح کے لیے مر بھی نہیں سکیں گے۔ جب وقت آئے گا آپ بھاگ جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ انکار کر دیں گے۔ مرتا مسیح کے لیے وہی ہے جو مسیح کے لیے جیتا ہے۔ جس کا جینا مسیح ہے اسی کا مرنا نفع ہوگا۔ اگر آپ کا جینا مسیح نہیں ہے تو آپ کا مرنا نفع بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں کہ پولس نے جب یہ الفاظ لکھے فلپیوں کی کلیسیا کو، تو پولس خود بھی اس طریقے سے جیتا تھا۔ اس کا یہ طرز زندگی تھا، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ پولس کا کیا تھا؟ طرز زندگی تھا۔ اور صرف پولس کا طرز زندگی نہیں تھا، اس زمانے میں ابتدائی کلیسیا میں خاص طور پر ہر شخص کا طرز زندگی یہ تھا کہ وہ مسیح کے لیے جیتے تھے اور موت کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام اگنیشیس ہے، وہ ایک پوپ تھا۔ اس کو جب لے جایا جا رہا تھا کہ اس کو وحشی درندوں کے آگے ڈالا جائے، تو وہ راستے میں بہت ساری کلیسیاؤں کو خط لکھتا ہے، اور وہ روم کی کلیسیا کو بھی خط لکھتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ انہی وحشی درندوں کی وجہ سے، میں ایگزیکٹ آپ کو الفاظ بتاتا ہوں، مجھے وحشی درندوں کی خوراک بنا دیا جائے تاکہ انہی کے ذریعے میں خدا کے قریب پہنچ سکوں۔ جب میں دکھ اٹھاؤں گا تو میں مسیح میں آزاد ہو جاؤں گا اور اسی کے ساتھ قیامت میں جی اٹھوں گا۔ اسی طرح ایک بشپ تھا جس کا نام تھا پولیکارپ۔ پولیکارپ کو جب قتل کیا جانے لگا تو ان کو ایک آپشن دی گئی کہ تم مسیح کا انکار کر دو۔ 86 برس کا تھا پولیکارپ۔ اس نے کہا میں 86 برس سے مسیح میں زندگی گزار رہا ہوں اور آج تک مسیح نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور اب جب مرنے کی بات آئی تو میں مسیح کا انکار کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خوشی سے شہادت کو قبول کیا۔ یہ صرف پولس رسول کی زندگی نہیں ہے، اس زمانے میں ابتدائی کلیسیا میں آلموسٹ ہر شخص کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مرنے کے لیے تیار تھے، وہ مسیح کے لیے جیتے تھے، ان کے لیے مسیحی زندگی تھا، جینا مسیح تھا، اور مرنا کیا تھا؟ نفع تھا۔ فلپی کی کلیسیا کے تعلق سے میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں، جو کہ آج ہمارا مین پیسج بھی ہے۔ یہ جو فلپیوں کی کلیسیا ہے، یہ فلپی نام ایک شہر میں موجود کلیسیا کو کہتے ہیں۔ کون سا شہر ہے؟ فلپی کا شہر۔ یہ جو فلپی کا شہر ہے، یہ سکندر اعظم کے باپ نے بنایا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، فلپی کا شہر کس نے بنایا تھا؟ سکندر اعظم کے باپ نے بنایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی مشہور وہاں پر جنگ ہوئی جس کو بیٹل آف فلپی بولتے ہیں۔ اس جنگ میں فلپیوں کے شہر کو رومن کالونی بنا دیا گیا۔ رومن کالونی کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ٹیکسز، خاص جو ان کے ٹیکسز ہیں ان میں ان کو چھوٹ ملے گی، رومن سٹائل گورنمنٹ ہوگی، اور ان کو رومن شہریت بھی ملے گی۔ سو فلپیوں کا شہر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک رومن کالونی تھا۔ غور سے سنیے گا۔
اور یہاں پر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ فوجی تھے، ریٹائرڈ تھے، فوج میں سے ریٹائرڈ تھے، کیونکہ وہ فوج کے لیے کام کرتے تھے، کیسر کے لیے کام کرتے تھے، وہ لوگ کیسر کے لیے جیتے تھے۔ اور فلپی پہلا شہر ہے جس میں پولس رسول کلام کو لے کر جاتا ہے۔ اپنے دوسرے مشنری سفر میں وہ فلپیوں میں جاتا ہے، اور یہ پہلا یورپی شہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پولس کو خواب میں ایک شخص نظر آیا کہ وہ مقدونیہ سے اس کو بلا رہا ہے، تو مقدونیہ بیسیکلی کیا تھا؟ یورپ تھا۔ یورپ میں پولس رسول انجیل کو پھیلانے والا پہلا شخص ہے، اور یورپ میں کلیسیا، جو پہلی کلیسیا قائم ہوئی، وہ کون سی کلیسیا ہے؟ فلپی کی کلیسیا ہے۔ اب فلپی کی کلیسیا، جب پولس رسول نے یہ خط لکھا، اور پولس رسول نے یہ خط اپنی قید میں سے لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولس رسول 2 دفعہ قید کیا گیا، اپنی پہلی اور دوسری قید میں۔ آلدو کہ قیدیں تو اس کی بہت ساری ہیں، لیکن جو خاص رومی تسلط میں اس کو قید کیا گیا، وہ 60 سے 62 میں پہلی دفعہ قید کیا گیا، اور اس نے وہاں پر 4 خطوط لکھے۔ فلپیوں کا خط بھی اسی قید میں سے لکھا گیا تھا۔ جو فلپیوں کی کلیسیا ہے وہ اس وقت ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی، دکھ میں تھی، اظہار رسانی میں تھی، اس کو انکریجمنٹ کی ضرورت تھی، اس کو حوصلے کی ضرورت تھی، اور اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ پولس نے وہاں پر کلام سنایا، انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ مسیح میں چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں، اظہار رسانی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور پولس رسول فلپیوں کو خط لکھتا ہے کہ تمہیں اظہار رسانی میں کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے۔ تمہیں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، میں تمہیں لکھتا ہوں۔ میں اپنی شخصی زندگی سے مثال دے کے تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح مسیح میں قائم رہا جاتا ہے، اور جس طرح کی مثال پولس رسول کی تھی، اس طرح کی مثال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے بتاتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں۔ کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہروں کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ دباتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ یہ پولس رسول کا حال ہے، جس نے بہت دکھ دیکھے، بہت تکلیفیں دیکھی۔ ایسا شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو دکھوں کی بات کروں کہ آپ کو دکھوں کو برداشت کرنا چاہیے، اور میں نے کبھی زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہ ہو مسیح کے لیے، تو میری بات میں وزن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر میں نے مسیح کے لیے کسی دکھ کو برداشت نہیں کیا، کسی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، میں خود اس پروسیس میں گزرا نہیں ہوں، تو میرے مقابلے میں وہ شخص جو کہ خود اس پروسیس سے گزرا ہوگا، اس کی بات میں کیا ہوگا؟ زیادہ وزن ہوگا، کیونکہ وہ پریکٹیکلی مسیح کے لیے یہ سب کچھ کر چکا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ تمہیں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، میں تمہیں انکریجمنٹ دیتا ہوں، میری زندگی سے انکریجمنٹ حاصل کرو۔ دیکھو کہ میں نے کس طرح سے دکھوں کو برداشت کیا ہے، تمہیں بھی اسی طرح سے دکھوں کو برداشت کرنا ہے۔ دیکھو کہ کس طرح سے اتنے دکھوں کے باوجود میں قائم ہوں، تمہیں بھی قائم رہنا ہے، تمہیں بھی مسیح میں مضبوط ہونا ہے، تمہیں بھی مسیح کے لیے جینا ہے۔ تمہاری سوچوں کا مرکز، تمہارے خیالوں کا مرکز مسیح ہونا چاہیے۔ آمین۔
پولس کی انکریجمنٹ ایک بڑی ہی زبردست انکریجمنٹ ہے. اور پولس انکریج کرتا کیسے ہے؟ یہ جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، اس میں پولس انکریج کیسے کرتا ہے، میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں. 4 باتیں ہیں جو کہ آج ہم اس ٹیکسٹ سے سیکھیں گے. سب سے پہلے نمبر پر جینے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کی بنیاد کون ہے؟ مسیح ہے. اب آپ نے غور سے سننا ہے ان باتوں کو. پولس کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. ہم ان دونوں باتوں کو سمجھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب پورے دھیان سے سنیے. جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، جب پولس نے کہا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے 4 باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر مسیح پولس کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے. مسیح پولس کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے. جب وہ زندگی کی بات کر رہا ہے تو یہ جو لفظ زین استعمال ہوا ہے، اس میں نہ صرف روحانی زندگی ہے، اس میں جسمانی زندگی بھی شامل ہے. یہ جسمانی اور روحانی دونوں زندگیوں کی بات کی گئی ہے. سو پولس کہتا ہے کہ جسمانی طور پر تو مجھے کس نے زندگی دی تھی؟ میرے ماں باپ نے. جسمانی طور پر جب میں پیدا ہوا تو مجھے زندگی کہاں سے ملی؟ میرے ماں باپ سے ملی. لیکن روحانی طور پر مجھے زندگی کس نے دی ہے؟ یسوع مسیح نے دی ہے. یہ جو روحانی زندگی میں گزار رہا ہوں، اس کا دینے والا، اس کا سورس، اس کا منبع کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. آپ کو اور مجھے روحانی زندگی کون دیتا ہے؟ یسوع مسیح دیتا ہے. جسمانی زندگی ہمیں اپنے ماں باپ سے ملی، لیکن روحانی زندگی ہمیں خداوند یسوع مسیح سے، اس کی قربانی کے وسیلے سے ملی ہے. ادروائز ہمیں یہ زندگی نہ ملتی. سو جب پولس کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو اس میں پہلی بات کون سی ہے کہ اس زندگی کا سورس کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد یسوع مسیح ہے. اس کی زندگی کا مقصد یسوع مسیح ہے. پہلے اس کی زندگی کا سورس یسوع مسیح ہے، دوسرے نمبر پر اس کی زندگی کا مقصد یسوع مسیح ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اٹھوں، بیٹھوں، کھاؤں، پیوں، سوؤں، جاگوں. کس کے لیے کروں؟ یسوع کے لیے کروں. میرے لیے کیریئر امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے گھر امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے جائیداد امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے شہرت امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے کوئی دنیاوی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. میری زندگی کا مقصد کون بن چکا ہے؟ یسوع مسیح. میری زندگی کا مقصد ہے تو اسی کے لیے جیوں گا. میں وہی کام کروں گا جو یسوع کو خوش کرے گا. میں وہی کام کروں گا جو یسوع کو پسند ہے. میں اس کی مرضی کے باہر زندگی نہیں گزارنا چاہتا. اب میرے اندر ایک ایسی لا لگ چکی ہے کہ میری زندگی کا مقصد یسوع بن چکا ہے. یہ زندگی مجھے دی بھی یسوع نے تھی. اس کے بغیر مجھے یہ زندگی نہیں مل سکتی تھی. اس کے بغیر آپ کو بھی نہیں مل سکتی، مجھے بھی نہیں مل سکتی. سو میری زندگی کا دینے والا یسوع مسیح ہے، اور میری زندگی کا اب مقصد بھی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. پھر تیسرے نمبر پر جب وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری زندگی کا مشن بھی یسوع مسیح ہے. میری زندگی کا سورس یا ذریعہ یسوع مسیح ہے، میری زندگی کا مقصد یسوع مسیح ہے، اور میری زندگی کا مشن بھی یسوع مسیح ہے. مشن یسوع مسیح ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا میں مسیح کی منادی کروں گا. جو برکت مجھے ملی ہے، جو زندگی مجھے ملی ہے، جو طاقت مجھے ملی ہے، جو خوشی، اطمینان مجھے ملا ہے، میں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیوں نہ بانٹوں. یہ میری زندگی کا مشن ہے کہ میں خدا کے کلام کی تعلیم ہر جگہ پھیلاؤں گا. پولس تو قید میں ہوتا تھا، وہاں سے خطوط لکھنے شروع کر دیتا تھا. اس کے لیے جیل بھی پلپٹ بن جاتا ہے. وہ ہر جگہ کو اپنا مشن فیلڈ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں دکھ میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تنگی میں ہوں، جس بھی حالت میں ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کا مشن ہے. اسے مسیح کے لیے جینا کہتے ہیں.
اسے کہتے ہیں کہ جینا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے۔ جب آپ کی زندگی کا سورس مسیح ہے، جب آپ کی زندگی کا مقصد مسیح ہے، جب آپ کی زندگی کا مشن مسیح ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ مسیح کے کلام کی منادی کی جائے، ہر شخص یسوع کو جانے۔ جب ایک حکمران کے سامنے پولس کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا تو تھوڑی سی باتیں کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے، تو پولس نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ سبھی مسیح کو قبول کر لیں سوائے ان زنجیروں کے۔ یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ ہر شخص، ہر گھٹنا خدا کے آگے جھکے، ہر ایک تک خدا کے کلام کو پھیلایا جائے۔ یہ اس کی زندگی کا مشن ہے۔ چوتھے نمبر پر جب وہ کہتا ہے کہ مسیح میرے لیے جینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح پولس کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ مسیح پولس رسول کی سب سے بڑی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، اس کو تسلی ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے جب وہ مسیح کا نام لیتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جب وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، جب وہ اس کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ اس کو آگ لگی ہوئی ہے کہ میں کس طرح سے سب لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتا دوں۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا ہوتا، اس کے اندر ایک خوشی تھی، ایک اطمینان تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سب لوگوں تک یہ خوشی اور اطمینان پہنچے۔ اس کی خوشی مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کی خوشی دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں جڑی تھی، اس کی خوشی مسیح میں مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ چار باتیں۔ پہلی بات، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں یاد ہوں تاکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہماری زندگی کا سورس یسوع مسیح ہے۔ ہماری زندگی کا سورس مسیح ہے۔ جب میں کہوں گا، جب آپ کہیں گے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جینا، زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ چار باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کا سورس یسوع ہے۔ مجھے روحانی زندگی کس نے دی ہے؟ یسوع نے دی ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں، بلکہ یہ بات بڑی کامن ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں، تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں جی میرا بچہ خداوند میں بڑا مضبوط ہے، بڑی دعا کرتا ہے، بڑی بائبل پڑھتا ہے، خداوند نے اس کو بلیس کیا ہے۔ ایسا تعارف کوئی نہیں کراتا۔ کہ کوئی کراتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا تعارف کراتے ہیں۔ لوگ کیا تعارف کراتے ہیں؟ جی ایک میرا بچہ انجینئر ہے، ایک میرا بچہ کینیڈا چلا گیا، ایک دا ویزا لگن والا ہے تو ایک دا لگ گیا۔ مطلب وہ یا ویزوں کا سٹیٹس بتائیں گے، یا وہ بتائیں گے کہ اس نے پڑھائی کتنی کر لی ہے، یہ نوکری کتنی اچھی کرتا ہے، بڑا چنگا کاروبار ہے جناب، 2-3 گھر بھی لے لے، 2-3 گڈیاں بھی لے لیں۔ یہ تعارف ہم کراتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ پولس کو نہیں تھا لگتا، اس کو یہ نہیں لگتا۔ وہ تو کہتا میں تو بھوک اور پیاس میں، ننگ میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ میری زندگی کا تو مقصد ہی مسیح کے ساتھ جڑا ہے۔ مجھے تو خوشی ملتی نہیں ہے گھر سے، گاڑی سے، دولت سے، شہرت سے، مجھے تو خوشی ملتی ہے مسیح سے، مسیح کے ساتھ جڑی ہر چیز سے۔ جب میں اس کے کلام کی پریچنگ کرتا ہوں، جب اس کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوتی ہے، جب میں اس کے حکموں کو مانتا ہوں، جب میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، اس کے کلام کو پھیلاتا ہوں، تب مجھے خوشی ملتی ہے۔ میری خوشی دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں جڑی۔ پھر تیسرے نمبر پر جب میری اور آپ کی زندگی کا مشن یسوع مسیح ہوگا، تب ہم کہہ سکیں گے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے۔ اب مشن سے کیا مطلب ہے؟ میرا مشن کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا مشن ہو میں بہت بڑی منسٹری بنا لوں، میرے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اتنے فالورز ہوں، ہو سکتا ہے میرا مشن یہ ہو۔ یا ایون کہ آپ اپنے مشن کو خدمت کا نام دے رہے ہیں، لیکن مشن مسیح نہیں ہے یہاں پر۔ مشن کیا ہے؟ میں بہت بڑا چرچ بنانا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا ٹی وی چینل بنانا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں لائف میں، میں چاہتا ہوں میرے آگے پیچھے اتنے لوگ ہوں، میرے پاس یہ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، فلاں ہو، یہ چیزیں ہوں میرے پاس۔ یہ اکثر ہماری زندگیوں کے مشن فرق ہوتے ہیں، لیکن پولس رسول کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ مسیح کے کلام کو دنیا کی ہر شخصیت تک لے کر جانا۔ آمین۔ جب ہماری زندگی کا مشن یہ بن جائے گا کہ یار میرے پاس روحانی زندگی ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے،
क्यों ना मैं लोगों के साथ बांटूं, क्यों ना मैं लोगों को इंजील सुनाऊं, क्यों ना हर जगह जहां पर बैठता हूं गप्पे छोड़ूं, चुगलियां छोड़ूं, इंजील की बात करूं, मसीह की बात करूं। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि अब आपकी जिंदगी का मिशन यीशु बन चुका है। और जब जिंदगी का मिशन यीशु बनता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह है। और चौथे नंबर पर आपकी खुशी यीशु में मौजूद है। यीशु के बगैर कोई खुशी नहीं है। कुछ भी दे दो मुझे, कुछ भी मेरे नाम कर दो, जो कुछ मर्जी मेरे लिए कर दो, लेकिन अगर उसमें यीशु नहीं है तो मैं खुश नहीं हूं। ये चार बातें जब आपकी जिंदगी में होंगी तब आप कह सकेंगे कि जीना मेरे लिए मसीह है। और अगर आपकी ये बातें आपकी जिंदगी में नहीं है ना, तो आप नहीं कह सकते कि जीना मेरे लिए मसीह है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आइए दूसरी बात पर गौर करते हैं। ये तो हो गई जिंदगी की बात। अब जिंदगी, हमने शुरू में बात की कि जिंदगी के बिल्कुल पीछे पीछे क्या है? मौत है। और यहां पर किस मौत की बात हो रही है? जिस्मानी मौत की बात हो रही है। रूहानी मौत तो हमारे लिए है ही नहीं ना। आमीन। ईमानदारों के लिए रूहानी मौत नहीं है। ईमानदारों के लिए इस जिस्म से रुखसत होना है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पुराने ज़माने में, और इवन के अब भी, लेकिन पुराने ज़माने में ख़ास तौर पर लोग ईमानदारों के लिए नहीं कहा करते थे कि ये मर गया। वो क्या कहते थे? ये सो गया है। ये क्या हुआ है? सो गया है। वो मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं थे करते। इवन के कब्रों पर जो लिखा जाता था वो ये लिखते थे कि ये मसीह में क्या कर रहा है? सो रहा है, और एक दिन ये जी उठेगा, एक दिन ये क़यामत में जी उठेगा। अब जब मौत की बात करते हैं तो मौत से दो चीज़ें मिलती हैं हमें। मौत से दो फायदे मिलते हैं हमें। ये दोनों फायदे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर, जब इंसान मर जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है? गुनाह का खात्मा हो जाता है। उसकी जिंदगी में क्या होता है? गुनाह का खात्मा हो जाता है। अब आपने गौर करना है मौत के फायदों पर, और आपको लगेगा कि ये वाकई नफा है। मौत का पहला फायदा इंसान को क्या मिलता है? कि उसकी जिंदगी में गुनाह खत्म हो जाएगा। जब तक आप इस जिस्म में हैं आप गुनाह से बाज नहीं आते, आ ही नहीं सकते। कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा। कोई कह सकता है? हमसे गुनाह होता है क्योंकि हम एक करप्ट जिस्म में मौजूद है। हमें अंदर से नया तो बना दिया गया है, लेकिन जिस्म हमारा वही है। जब हम तौबा करते हैं तो अगर हम मोटे थे तो मोटे ही रहते हैं, हम स्मार्ट नहीं हो जाते। हमारे अंदर कुछ आदतें होती हैं जो कि वैसी की वैसी रहती हैं, जो कि वक्त के साथ खुदा का रूह हमें क्या करता है? सैंक्टिफाई करता है, हमें पाक करता जाता है। जैसे जैसे हम खुदा के रूह से मामूर होते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी पाक होती जाती है। लेकिन गुनाह आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होता। गुनाह तो वो कहा जाता है कि जब नूह और 8 जाने उस कश्ती में सवार थीं और बहुत सारे जानवर थे, तो कोई और भी उस कश्ती में मौजूद था, और वो क्या था? गुनाह। वो क्या था? गुनाह था। गुनाह पहले भी था और वो बाद में भी था, और वो तब तक रहेगा जब तक खुदा उसको नेस्त नहीं कर देता। जब आप मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो एटलीस्ट आपकी हद तक अब गुनाह क्या है? बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप मज़ीद गुनाह नहीं करेंगे, अब आप मज़ीद गुनाह नहीं कर सकते। पहले नंबर पर किस चीज़ का खात्मा होता है? गुनाह का। दूसरे नंबर पर सरकशी और बागियाना रवैये का खात्मा होता है। बहुत सारे लोग जो कि बागियाना रवैये में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि खुदा के खिलाफ बकते हैं, खुदा के खिलाफ बातें कहते हैं, जब मौत आती है तो ये भी क्या होता है? बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और मज़ीद नहीं रहती। इसके बाद जो गुनाह के असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। मरने से गुनाह के असरात आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाते हैं। और गुनाह के असरात में बड़े बड़े असरात कौन से हैं? वैसे गुनाह के असरात में बीमारी, दुख, तकलीफ़, परेशानी, जुदाई, मुसीबत,
یہ سارے کیا ہیں؟ گناہ کے اثرات ہیں. سو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ سارے اثرات آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. آپ مزید پریشان نہیں ہوں گے, آپ مزید دکھی نہیں رہیں گے, آپ مزید تنگ نہیں رہیں گے, آپ مزید پریشانیوں کو فیس نہیں کریں گے. تمام بے سکونی آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی. پھر جب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ملتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد, ایماندار کی بات کر رہا ہوں, مرنے کے بعد جب ایماندار آسمان پر جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو اجر ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. کلام کا وعدہ ہے کہ اجر یقینی ہے, اجر آپ کو ضرور ملے گا, آپ کو ہمیشہ کا راج ملے گا. پھر دوسرے تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں پولس کہتا ہے کہ میرے لیے کیا دھرا ہے؟ راست بازی کا تاج. راست بازی کا تاج, آپ کو راست بازی کا تاج ملے گا. اس کے بعد لکھا ہے مکاشفہ کے خط کے 14 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے. آپ کو اپنی محنتوں سے آرام ملے گا. اور ایک بات جو سب سے بڑھ کر ہے, جو آپ کو آسمان پر ملے گی یا زمین پہ نہیں مل سکتی, اس طریقے سے نہیں مل سکتی, اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کی قربت. کیا ہے یسوع مسیح کی قربت؟ آپ اس کی حضوری میں ہوں گے, آپ اس سے بات کر سکیں گے, فیس ٹو فیس بات کر سکیں گے. آپ کو جو خوشی اس کو سوچ کر ملتی تھی کہ یسوع میرے ساتھ ہے, اب وہ خوشی کیسے ملے گی؟ بالکل آپ کے سامنے موجود ہوگا. یہ ساری باتیں مرنے سے آپ کو ملیں گی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو تنگ ہوں اس جسم میں, میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھوں, لیکن میں رکھ نہیں پاتا. مجھ سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے خطا ہوتی ہے, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں, جب میں کوئی خطا کرتا ہوں. یہ مجبوری ہے کہ اس جسم میں رہتے ہوئے خطا مجھ سے ہو جاتی ہے, لیکن یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. لیکن جب میں آسمان پر جاؤں گا تو پھر میں مزید خطا نہیں کروں گا, پھر مزید گناہ نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی, تنگی نہیں ہوگی, تکلیف نہیں ہوگی, گناہ کے اثرات نہیں ہوں گے. سکون ہوگا, راحت ہوگی, اطمینان ہوگا, اجر ہوگا, تاج ہوگا, اور سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کا ساتھ ہوگا. لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے؟ بالکل نہیں. یہ صرف اسی کے لیے ہوگا جو مسیح کے لیے جیتا ہے. جو مسیح کے لیے جیتا نہیں ہے اس کو کوئی نفع نہیں ہے. اب آپ کو یہ ساری باتیں سوچ کے لگتا ہوگا کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, لیکن یہ خوشی کی اور اچھی بات صرف اسی کے لیے ہے جس کا جینا مسیح ہے. جو یہاں پر مسیح کے ساتھ خوش ہے, مسیح میں جیتا ہے, وہی مرنے پر یہ نفع حاصل کر سکے گا. اگر آپ کا جینا مسیح نہیں ہے تو آپ کا مرنا نفع نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے جینا مسیح ہے اور مرنا نفع. میں یہاں پر بھی رہوں گا تو خدا کی خدمت کروں گا, اس کے نام کو جلال دوں گا. اور وہ کہتا ہے کہ اگر آسمان پر چلا جاؤں, یہ بالکل آگے لکھا ہے, تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اب میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, بالکل اس سے اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ 22ویں آیت میں لکھا ہے, 23ویں آیت میں, 22ویں 23ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں. میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے, کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے. سو پالوس جب دونوں کو کمپیئر کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مرنا بہتر ہے, مرنا میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ مرنے سے مجھے یہ ساری باتیں نصیب ہوں گی, مجھے ملیں گی, یہ نفع مجھے ملے گا. لیکن اگر جیتا بھی ہوں نا تو اس سے بھی میں پریشان نہیں ہوں, کیونکہ میری زندگی بھی کس کے لیے ہے؟ یسوع مسیح کے لیے ہے. میری زندگی اپنے لیے نہیں. اس سے آپ اور میں ایک بڑا ہی زبردست سبق حاصل کر سکتے ہیں. ہم غور کر سکتے ہیں کہ اگر آج میں مسیح کے لیے جیتا نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے لیے کوئی نفع نہیں رکھا. ٹلے ماٹھے مسیحیاں لی کوئی نفع نہیں ہے, نامی مسیحی لوگوں کے لیے کوئی نفع نہیں ہے.
جو صرف اپنے نام کے لیے فلانا مسیح فلانا مسیح فلانا مسیح اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کے لیے کوئی نفع نہیں رکھا۔ آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، سب کے لیے یہ موقع ہے، سب کے لیے وقت ہے۔ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا میں مسیح کے لیے جیتا ہوں یا نہیں۔ کیا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے پاس جو روحانی زندگی ہے وہ یسوع مسیح نے دی ہے، اور کیا میرے پاس وہ زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ کیا میری زندگی کا مقصد یسوع مسیح ہے؟ ساری باتوں سے بڑھ کر مجھے یسوع عزیز ہے۔ اور یہ اس کے لیے کوئی آپ کو لمبے چوڑے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ مسیح کے لیے جیتے نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے مر نہیں سکتے، یہ جھوٹ ہوگا۔ اگر آپ شادی بیاہوں میں گانے چلا کر ڈانس کرتے ہیں اور گیت نہیں چلا سکتے تو آپ خود کو کیسے کہہ سکتے ہیں میری زندگی کا مقصد اور میری زندگی کی خوشی مسیح؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تسی موبائل چو بائبل کٹ دیندے ہو کہ یار گانے بھی رکھے نے بائبل بھی رکھی ہون دو میں شامل کٹھیاں تھوڑی رکھنی ہیں، تے کی کٹ دیندے ہو؟ بائبل کٹ دیندے ہو، گانے رکھ لیندے ہو۔ جب لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے وہ تو اسی فوراً بدل جانے ہیں، اسی کہنے ہیں تو مینوں جاندا نہیں۔ آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے مسائل سے، ان کے حل سے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اور مشن یسوع ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ یقین کریں، اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار نہیں ہیں نا تو آپ بڑی باتوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ اپنی شادی بیاہ میں اولین درجہ یسوع کو نہیں دے سکتے تو اپنی زندگی کے مقصد میں اولین درجہ اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی خوشیوں میں یسوع مسیح کو اولین درجہ نہیں دے سکتے تو آپ اپنی پوری زندگی میں اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے فیصلوں میں یسوع مسیح کو اولین درجہ نہیں دے سکتے، کام کਢਾਣਾ ہے یار رشوت دینی پینی سے تو بغیر نہیں نکلتا تو نہ کਢਾؤ۔ اولین درجہ تو یسوع مسیح تب ہوگا نا جب آپ کوئی کام غلط نہیں کریں گے۔ ویزا اپلیکیشن فائل کیا 50 قسم دے جھوٹ بولے نالے پادری کو دعا بھی کرائیے، انہوں بھی وچ رگڑا لا دیندے ہو، انہوں بھی پادری صاحب دعا کرو، پادری صاحب بھی کر دیندے نے یار کھانا پینا بندہ ہے کل نوں باہروں پیسے ہی بھیجے گا۔ جھوٹ بول بول کے تسی باہر جانا چاہتے ہو، اور باہر جا کر پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع لے کر آیا ہے۔ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ خدا نے ساؤل کو کہا تو نے داؤد کو نہیں مارنا، داؤد کی حفاظت میں کر رہا ہوں، تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ساؤل کہنا میں مارنا ہی مارنا ہے، ویکھی جائے گی۔ اور ایک وقت جب پتہ چلا ساؤل کو کہ ہاں داؤد فلاں جگہ چھپا ہوا، کسی نے شکایت لگائی آ کے، تو ساؤل نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند نے داؤد کو میرے حوالے کر دی۔ یہ خداوند کے نام کو غلط جلال دینا ہے۔ خداوند نے یہ کام نہیں کیا تھا، خداوند تو اسے کہہ رہا تھا کہ تو اسے ہاتھ نہ لگا، وہ میرا ممسوح ہے۔ وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اور جب اس کو لگا کہ میں اس کو مار سکتا ہوں تو کہتا ہے خداوند نے میرا کام بنا دیا۔ ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو بعد سے جلال خدا دے نام دے دینا خدا نے کام بنایا۔ حالانکہ اگر آپ ویزا اپلیکیشن میں جھوٹ نہ بولتے تو آپ کا ویزا لگنا ہی نہیں تھا، بھئی نہ جاؤ باہر۔ اگر خدا کی مرضی ہوگی تو وہ ایسے ہی ممکن کر دے گا، آپ کو کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سو اپنی زندگی پر غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں، چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر غور کریں کہ کیا آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ یسوع مسیح کو آگے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ پہلے اس بات کو سوچتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ میری زندگی کے اگر فیصلوں میں یسوع جلال نہیں پاتا، میری زندگی کے چھوٹے چھوٹے باتوں میں جلال نہیں پاتا، تو یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ میں مسیح کے لیے جیتا ہوں۔ اور اگر میں مسیح کے لیے جیتا نہیں تو مرنا میرے لیے نفع نہیں ہے، مرنا میرے لیے نفع نہیں ہو سکتا، مرنا آپ کے لیے نقصان ہوگا، جیسا کہ باقی دنیا کے لیے ہوتا تھا۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو دوسرے لوگوں کی طرح دکھ نہ کرو،
کیونکہ ان کے لیے کوئی امید نہیں رکھی. ہمارے لیے تو امید ہی امید ہے, ہمارے لیے تو نفع ہی نفع ہے. لیکن کن کے لیے ہے؟ جو مسیح کے لیے جیتے ہیں, جو مسیح میں جیتے ہیں, جن کا جینا مسیح ہے, جن کی ہر خوشی مسیح کے ساتھ جڑی ہے. میری کسی خوشی میں مسیح نہیں ہے تو وہ میری خوشی نہیں ہو سکتی. آمین. جس چیز کے لیے بھی آپ کو مسیح کو سائیڈ پہ کرنا پڑے نا, چاہے 2 منٹ کے لیے ہی صحیح, سمجھ لیں وہ چیز ٹھیک نہیں. اور جب بھی آپ کچھ غلط کرنے لگتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسیح نو تھوڑی جی دیر لی سائڈ تے کر دیں کہ یار ایک باری اپنا کام نکل جے, دعا کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مسیح کے لیے جیتے نہیں, بلکہ مسیح کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح مینوں نوکری دے دے, مسیح مینوں پیسے دے دے, مسیح مینوں روٹیاں دے دے, مسیح مینوں کپڑے دے دے, گھر دے دے, گڈی دے دے, سارا کچھ دے دے. تے جدوں مینوں موقع ملے گا میں چپ کر کے کنی کترا کے دوجی سائڈ تے ہو جاواں گا تے کہاں گا نہیں ویکھو جی ہن دنیاوی خوشیاں لی بھی تے کرنا ہے, ویکھو دنیا 'چ رہنا ہن سارا کچھ کرنا ہی پیندا ہے, ویکھو جی یہ بغیر گزارا ہی نہیں ہے, 100 بہانے مارنے سے. لیکن اگر آپ کلام میں پولس کی زندگی یا باقی زندگیوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کبھی لیم ایکسکیوزز نہیں تھے بناتے. ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہے. ان کا جینا مسیح کے لیے تھا. اور اگر آج آپ کا جینا مسیح ہے تو یقیناً کل آپ کا مرنا نفع ہوگا.